بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، جب سے دنیا بنی ہے اور تب سے لے کر اس دنیا کے پالنے والے ذات پروردگار عالم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 18,000 مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے۔ اس سب کا رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی لے رکھا ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم ایک واقعہ سننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ بھی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شیخ عبد الرحمن بن سلام المقری نے کتاب عقائد میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگا، اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دیں میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی، ایک ہفتہ تو میں کھلا سکتا ہوں۔ جواب ملا، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ یا الہی، ایک دن۔ فرمایا، اس کی بھی تم قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن کی اجازت دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جب جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتا رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس دسترخوان کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالی نے بحری محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کے دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ 1 ساعت میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا دسترخوان ہی کھا گیا اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا کہ کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا ہے دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی اور روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بے شک ہمارے رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بلبوتے پر انسان
नाज न करे कि मेरे पास माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रिज़्क़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगते रहना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई है और रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया है अपने ऊपर। हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ के मुतालिक कभी भी परेशान ना हो और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ भी करते रहें और जुस्तजू भी करते रहें, क्योंकि हम भूख से मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वादा लिया है अपने ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाया लेकिन उसका वादा किसी के साथ न किया, और उसको जाने के लिए हमें बता दिया कि नेक काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। हालांकि हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जन्नत में जाने वाले काम करने में लग जाएं, और रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मा करम पर है। हमने यहाँ इस जुमले को बदल दिया कि हम रिज़्क़ के बारे में तो जुस्तजू करते हैं, लेकिन हम जन्नत में जाने के लिए जुस्तजू नहीं करते हैं। दुआ है खालिक़ कायनात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, मज़ीद मिलते हैं एक नए दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।